بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسے کے بارے میں یہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر کوئی آپ ڈیموکریسی کا لفظ دیکھا ہے تو یو اسٹارٹ ٹاکنگ رائٹنگ ایوری تھنگ اباؤٹ ڈیموکریسی۔ ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ ایسے بنیادی طور پر ایک کوشچن ہوتا ہے، یہ آپ کو کبھی نہیں آئے گا سی ایس ایس میں رائٹ این ایسے آن ڈیموکریسی، رائٹ این ایسے آن لٹریسی، write an essay on economy. No. یا write an essay on global warming. یا write an essay on climate change. No. وہاں یہ جو مین ایریاز ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک کوشچن کیا جائے گا۔ آپ نے اپنے آپ کو کنفائن کرنا ہے، لمٹ کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے اور کنڈیشن کرنا ہے کہ آپ یو ہیو ٹو ریوالو اراؤنڈ دا کوشچن اونلی۔ لہذا پہلا جو اصول ہے ایسے کا، اور اتنے کم ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی اکثریت ایسے میں فیل ہو جاتی ہے، اور یہ 100 مارکس کا ایک کوشچن ہے، ایک میں فیل، سارے ایگزامینیشن میں فیل۔ تو لہذا اس کی سینسٹیوٹیز میں بتانا چاہتا ہوں بیفور ٹچنگ مائی ٹاپک ٹوڈیز ٹاپک۔ تو لہذا ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ دس از این آنسر ٹو اے کوشچن۔ ایسے کا جو دوسرا امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آؤٹ لائن ڈرا کرنا۔ چونکہ ایک بہت لمبی کمپوزیشن ہے، اس لیے آپ نے ایگزامینر کو پہلے ہی بتانا ہے کہ میں کن کن ایریاز کو ٹچ کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں باقی کرنٹ افیئر کے کوشچن ہے، پاکستان افیئرز ہے یا آپ کے آپشنلز ہیں، اس میں آپ سب ہیڈنگز دیتے ہیں، ایگزامینر کو گویا بتاتے ہیں کہ یہ جو میرا پیراگراف ہے، یہ پیراگراف کا جو ٹائٹل وہ یہ ہے۔ وہ ٹائٹل سے آپ کو ایویلویٹ کر لیتا ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں، اور جیسے میں کہتا ہوں جو وہ ٹائٹل ہے وہ میننگ فل ہو، وہ کچھ سینس کنوے کر رہا ہو۔ ایسے میں چونکہ سب ہیڈنگز نہیں دینی، تو یہ اس کا سبسٹیٹیوٹ یہ رکھا گیا ہے کہ آؤٹ لائن میں امپورٹنٹ کی پوائنٹس آپ بتائیں کہ آپ سارے ایسے کو کس کرونالوجیکل آرڈر میں بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اور کن کن ایریاز پر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا آؤٹ لائن کے جو پوائنٹس ہیں یہ مسٹ ہیں۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ تقریباً کتنے پوائنٹس ہونے چاہیے۔ تو جو سٹینڈرڈ میں بتا دیتا ہوں، باقی آپ نے اپنی سپیڈ دیکھنی ہے۔ تقریباً آپ کو 2500 الفاظ پر آپ کا محیط ہوتا ہے، ایسے 2500 سے 3000 الفاظ تک آپ نے لکھنے ہوتے ہیں۔ تو لہذا میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یو ریمین اراؤنڈ 2500، لیکن یو پٹ کوالٹی ان دیٹ۔ ایک تو پھر آپ کی سپیڈ بھی اگر سلو بھی ہے تو آپ 2500 لکھ لیں گے، اگر 3000 پر جا رہے ہیں تو پھر آپ کو سپیڈ بڑھانی پڑے گی، لیکن اس کی لیجیبلٹی کم ہو سکتی۔ آؤٹ لائن کے میں بتا رہا تھا تقریباً اگر 15 پوائنٹس آپ لکھ دیں، یا یوں کہہ لیں کہ 15 لائنز ہوں اور وہ کچھ میننگ اور سینس کنوے کر رہی ہوں، کہ یعنی وہ لائن پڑھنے کے بعد ایگزامینر سمجھے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اگر آپ سٹارٹ میں لکھیں گے تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ آپ اس کے جو سیکوینس اور آرڈر ہے اس کو مینٹین رکھ سکیں۔ لہذا ایک سٹریٹجی یہ ہے کہ آپ رف ورک میں چلے جائیں، لاسٹ پیج آف دا آنسر شیٹ، اس کو ہم کہتے ہیں برین سٹارمنگ۔ جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے اس ایسے کے بارے میں آنسرز، وہ آپ سارے لکھتے جائیں۔ کیونکہ رف ورک ہے، ایک تو آپ ریلیکس ہو کر لکھیں گے، وہ آپ جب لکھ لیں گے پھر آپ ایسے کریں کہ اس کو ایک آرڈر دے دیں، اس آرڈر کے مطابق آپ اپنا ایسے سٹارٹ کر لیں۔ اب اگر ایسے کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ آ گیا تو وہ آپ وہ پوائنٹ مینشن کر دیں، اس کو رف ورک میں وہ بھی پوائنٹ کو ڈال دیں۔ جب مکمل ہو جائے گا ایسے، اب آپ کو پتا ہے کس آرڈر میں آپ نے سارا ایسے ڈسکس کیا ہے، آپ کا فلو کیا ہے۔ اسی فلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ رف ورک کے وہ سارے پوائنٹ اٹھائیں اور آؤٹ لائن میں لکھ دیں۔ اس کے لیے آپ 2 پیج مختص کر لیں۔ 15 پوائنٹس ہونے چاہیے کم از کم۔ اگر 20 سے بیونڈ چلے جائیں گے تو وہ پورا ایسے نہ اس کو بنا دیں آؤٹ لائن کو، بہت لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں وہی چیزیں کہ جو میانہ رویہ ہے اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں۔ جنرلی کچھ لوگ تھیسس اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں، کچھ نہیں بھی بناتے، تو یہ مینڈیٹری پارٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ بنا دیتے ہیں تھیسس اسٹیٹمنٹ تو دیٹ از فائن۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ اصل میں ایک سینٹینس میں اس کوشچن کا آنسر ہے، اور وہ بنیادی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے جس پر آپ نے سارا ایسے بلڈ اپ کرنا ہے۔ جو بھی سوال ہے اس کا آپ کے ذہن میں جواب تو آ رہا ہے نا۔
تو اس کو آپ نے ایک سینٹینس میں لکھنا ہے. تو یہ تھی اسٹیٹمنٹ ہے. بعض کا 2 سینٹینس میں بھی لکھ لیتے ہیں. تو وہ آؤٹ لائن کے بعد عام طور پر لکھی جاتی ہے. کچھ لوگ اوپننگ پیراگراف کا حصہ بنا لیتے ہیں یا سیپریٹ بھی لکھی جا سکتی ہے. جب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ایسے تو فرسٹ پارٹ جیسے کہتے ہیں انٹروڈکشن. اگر آپ آؤٹ لائن میں لفظ لکھتے ہیں نا انٹروڈکشن، اکثر تو اتنا ہی لکھ دیتے ہیں جی انٹروڈکشن، دس از مائی فرسٹ پوائنٹ. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا لکھ دیں، مثال کے طور پر ٹاپک ہے ایشوز اینڈ چیلنجز آف ڈیموکریسی ان پاکستان، تو آپ انٹروڈکشن کا لفظ لکھنے کے بعد، یہ آؤٹ لائن کی بات کر رہا ہوں، آپ بریکٹ میں لکھیں what are the challenges it is not performing up to the mark vis-a-vis as it is performing in the developed world. اگر یوں لکھیں گے، تھوڑا ایکسپلین کریں گے تو you have given a lot of information to the examiner and point of your own evaluation. اس کو پتہ چلے گا یہ بندہ ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں اس کے پاس ایک تھاٹ ہے، یعنی انٹروڈکشن میں اس کی گریوٹی اور امپورٹنس ہم نے بتانا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ڈیموکریسی، میں اب بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں تو آؤٹ لائن کا ایک پوائنٹ، جب تک یہ بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ ایک اچھی آؤٹ لائن بھی ڈرا نہیں کر سکتے. اب بیک گراؤنڈ کیا آپ کے ذہن میں ہوگی کہ دیکھیں ڈیموکریسی کوئی غلط ماڈل آف یا فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے، یا سٹائل یا پولیٹیکل تھیوری نہیں ہے، پولیٹیکل فلسفی نہیں ہے. یہ دنیا کا بہترین ہے، لیکن بہترین ہونے کے باوجود یہ دنیا کے بے شمار ملکوں میں جاری ہے. بٹ اٹ از ناٹ پرفارمنگ پرٹیکولرلی افریقہ، لیٹن امریکہ اینڈ مینی کنٹریز آف ایشیا. یہی ڈیموکریسی ہے جو کہ سپر پاور فالو کر رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، اور وہ سپر پاور ہے. اب پوائنٹ ہے پاکستان کی بھی ڈیموکریسی ہے، امریکہ میں بھی ڈیموکریسی ہے، فرانس میں بھی ڈیموکریسی ہے، یو کے میں ہے، جرمنی میں ہے. اتنا پرفارم کر رہی ہے کہ have we become Germany or France or going to become America in the next few years. پھر اگر آپ کہیں کہ جی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹری ہے، تو دنیا میں پارلیمنٹری سے بھی ترقی کی ہے، دنیا نے پریزیڈنشل فارم میں بھی کی ہے. یہ پاکستان میں دونوں ہی آزمائے گئے ہیں، بہت پریزیڈنشل اینڈ دس پارلیمنٹری. تو پاکستان از نو ویئر ان دا کمیٹی آف نیشنز. ایسے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے آپ کی کمیونیکیشن سکل، آپ کو انگلش میں لکھنا آتا ہے کریکٹ انگلش میں. ہمارے جو تقریباً 90% اسٹوڈنٹ کو انگلش، اچھی انگلش، کریکٹ انگلش میں لکھنا نہیں آتا. پہلے تو آپ اپنی انگلش لینگویج کو بنائیں، اس میں غلطی نہ ہو. دوسرا، آپ کو ایک صحیح آنسر آتا ہو کوشچن کا جو اس نے پوچھا گیا. تو یہی ایگزامینر 2 پوائنٹس پر دیکھتا ہے، اس کی کمیونیکیشن سکل کیسی ہے اور کیا میری بات کا سوال کا جواب دینے کی ایبلٹی رکھتا ہے. یہ اس باڈی میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب تیسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے کہ آپ بیوٹیفائی کریں، اس کو سجائیں اپنے آنسر کو ود گلوبل ریفرنسز فرام ڈفرینٹ فلاسفرز، پولیٹیکل سائنٹسٹ، ان کے ریفرنسز دیں، لیڈرز ان کی باتیں کی ہوں، ان کی اسٹیٹمنٹس بیچ میں ڈالیں. اسی طرح کوئی بکس اسٹڈی کی ہیں اس کا ریفرنس ڈالیں. سارا ڈسکس کرنے کے بعد پھر آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے ٹورڈز دی اینڈ. کنکلوژن کی سینسٹیوٹی ایک ہی ہے، اس میں کوئی نیا پوائنٹ آپ نہیں ڈال سکتے. دیٹ از اگینسٹ دا ایٹیکیٹس آف ایسے. آپ نے جو کچھ اوپر ڈسکس کیا ہے اس کو بریفلی آپ نے بیان کرنا ہے، گویا کہ وہ ایک سمری ہوتی، نٹ شیل میں آپ نے سارا، تاکہ اگر کوئی شخص سارا ایسے نہ پڑھنا چاہے وہ آپ کا کنکلوژن ہی دیکھ لے کہ آپ نے کیسے آنسر کیا. کسی بھی چیز سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لاجیکلی، ریشنلی ڈسکس کریں. آپ کے پاس اسٹرینتھ آف یور لاجک ہونی چاہیے، ایکیڈیمک اسٹرینتھ. یہ ایگزامینر دیکھنا چاہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ایک اسکول آف تھاٹ ہی چل رہا ہے. آپ دیکھیں چائنا کا ماڈل ڈفرینٹ ہے، یو ایس اے کا ماڈل ڈفرینٹ ہے. چائنا کی اکنامک گروتھ یو ایس اے کی نسبت سپیڈلی آگے جا رہی ہے. اب بندہ پوچھے کہ ڈیموکریسی تو ہے نہیں. ایک لفظ ہوتا ہے پریگمیٹک انالیسس، ایک ہوتا ہے ان بائسڈ انالیسس. کہ جب آپ لکھیں تو ریڈر کو یہ نہ محسوس ہو کہ یہ شخص بائسڈ ہے، انڈیو کریٹیسائز کر رہا ہے کسی چیز کو. انڈیو کریٹیسزم ہوتا ہے جب آپ لاجیکل نہ ہو، when you are not in a position to substantiate your point of view with proper logic and reason. آپ انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے باعث نہیں ہونا، آپ نے دلائل دینے.
ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو چیک کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، تو آپ دیکھنا ہے کہ جو بینچ مارکنگ ایک ہوتی ہے، بینچ مارکنگ کہتے ہیں کہ جیسے ڈیموکریسی اٹ سیلف از نتھنگ. آپ کہیں کہ ڈیموکریسی بذات خود کوئی مقصود ہے، مقصود کوئی اور چیز ہے، آبجیکٹو اور چیز ہے. ڈیموکریسی تو ایک مینز ہے ٹو ریئلائز دیٹ آبجیکٹو. وہ کیا ہے آبجیکٹو؟ وہ آبجیکٹو ہے ویلفیئر اسٹیٹ کو بلڈ اپ کرنا. ڈیموکریسی ایک وے ہے، پولیٹیکل وے ہے ٹو ریئلائز دوز آبجیکٹیوز. اب چائنا نے وہ آبجیکٹیو ویسے حاصل کر لیے بائی فالوئنگ اے ڈفرنٹ سسٹم، یا کسی نے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم سے کیا، کسی نے پریزیڈینشیل سے کیا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ایز فار ایز دا فارم آف گورنمنٹ از کنسرن واٹ ایور از دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹ از دا بیسٹ. جس سے آپ مقاصد حاصل کر لیں ڈیموکریسی کے، یعنی جو کہتے ہیں کہ آپ نے اسٹیٹ کو ویلفیئر اسٹیٹ میں کنورٹ کرنا ہے، تو آپ اسٹارٹ میں جنرلی ڈیفائن کرتے ہیں. جیسے ابراہیم لنکن کی جو ڈیفائنڈ ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. دس از آل فرام مائی سائڈ. ہماری اپنی جو کلاسز ہیں، یہ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مہینے ہم اسٹوڈنٹ لیتے ہیں جو 2023 کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے اف اینی باڈی از دیئر، کہ ہر مہینے کی 3 تاریخ کو ہم نئے اسٹوڈنٹس لیتے ہیں، اور تھرو آؤٹ دا ایئر ہمارا سیٹ اپ رہتا ہے آن لائن، زوم پر ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.